حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام، ان کے بعد حضرت غالب بن لکنہ علیہ السلام، ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام خلیفہ ہوئے۔ یہ حضرات اپنے اپنے زمانے میں تورات شریف کے احکام جاری فرماتے اور یہود کی اصلاح کرتے تھے۔ حزقیل علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا حال بہت خراب ہو گیا، انہوں نے کھلم کھلا بت پرستی شروع کر دی۔ تب حضرت الیاس ابن بسی ابن فخاس ابن اعزاز ابن ہارون علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کی اصلاح کی حد بھر کوشش کی۔ ان کے بعد حضرت یسع علیہ السلام آئے۔ حضرت یسع کے بعد بنی اسرائیل کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی اور نبیوں کا آنا بھی بند ہو گیا۔ بنی اسرائیل پر فرعون کی طرح جالوت بادشاہ مسلط ہو گیا، جو کہ املک ابن عاد کی اولاد سے ایک نہایت ظالم بادشاہ تھا اور قوم عمالقہ کے قبطیوں کی طرح بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے اور ان کے شہر چھین لیے، ان کے آدمی گرفتار کر لیے، ان پر بہت سختیاں شروع کر دیں۔ یہ جالوتی لوگ مصر اور فلسطین کے بیچ سمندر کے کنارے پر رہتے تھے۔ بنی اسرائیل میں اس وقت نبیوں کے خاندان میں سے صرف ایک بی بی باقی تھیں جو حمل سے تھیں۔ بنی اسرائیل دعا کرتے تھے کہ خداوند ان کی کوکھ سے کوئی نبی پیدا فرما دے جن سے ہمارا بگڑا ہوا حال سنبھل جائے۔ چنانچہ ان کے پیٹ سے حضرت اشمعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عبرانی زبان میں اشمو کا مطلب ہے سن لی اور ایل اللہ کا نام ہے۔ ان کی والدہ بیٹے کی بہت دعائیں مانگتی تھی۔ جب یہ پیدا ہوئے تو کہا اشمعیل، یعنی رب نے میری سن لی۔ جب حضرت اشمعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں بیت المقدس میں ایک عالم کے سپرد کیا گیا۔ انہوں نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور آپ سے بہت محبت کرنے لگے۔ جب آپ بالغ ہوئے تو ایک رات عالم کے پاس آرام کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس عالم کی آواز میں پکارا، یا اشمعیل۔ آپ جھٹ سے اٹھے اور شیخ سے بولے، اے بابا جان، کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ شیخ نے خیال کیا کہ اگر میں کہہ دوں کہ میں نے نہیں بلایا تو ڈر جائیں گے، اس لیے کہا کہ جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ یہ پھر سو گئے۔ پھر وہی آواز سنی اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا جاؤ، جا کر سو جاؤ، اگر اب ہم بلائیں تو نہیں بولنا۔ آپ جا کر سو گئے۔ تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو کر آپ کے سامنے آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اپنی قوم کے پاس جائیے اور اللہ کے احکام ان تک پہنچائیے۔ چنانچہ آپ اپنی قوم کے پاس آئے۔ بنی اسرائیل چونکہ پیغمبروں کے قتل کرنے اور سخت نافرمانی کرنے کے عادی ہو چکے تھے، انہیں جھٹلانے لگے اور بولے آپ اتنی جلدی نبی بن گئے؟ اچھا، اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے واسطے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے جس کے ساتھ ہم جہاد کر سکیں۔ خیال رہے کہ اس زمانے میں نبیوں کا فتویٰ ہوتا تھا اور بادشاہ اسے جاری کرتے تھے، گویا خلق کے حاکم سلطان اور سلطان کے حاکم نبی ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے عرض کرنے پر حضرت اشمعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا، ان پر کوئی بادشاہ مقرر کر دے۔ تو انہیں ایک لاٹھی عطا ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس لاٹھی سے اسرائیلیوں کو ناپو، جس کا قد اس کے برابر ہو وہی بادشاہ ہے۔ اس کے علاوہ بیت المقدس میں سے ایک شیشی تیل بھر لو اور کاگ لگا کر رکھو، جس شخص کے داخل ہونے پر تیل جوش مارے اور کاگ نکل پڑے وہی بادشاہ ہے۔ اسی نشانی سے سب کو آزمایا گیا، کوئی پورا نہ اترا۔ طالوت کے والد چمڑے کی تجارت کرتے تھے، کچھ نے کہا ہے کہ وہ پانی پلاتے تھے۔ اتفاق سے ان کا ایک گدھا کھو گیا تھا۔ انہوں نے طالوت اور اپنے غلام کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ راستے میں حضرت اشمعیل کا مکان پڑا۔ غلام نے طالوت سے کہا آؤ ان نبی سے پوچھیں کہ ہمارا گدھا کہاں ہے، کیونکہ پیغمبر پر کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ یہ دونوں اندر پہنچے اور اپنے گدھے کے بارے میں عرض کرنے لگے کہ اچانک تیل نے جوش مارا اور شیشی کا کاگ دور جا پڑا۔ آپ نے ان دونوں کو عصا سے ناپا، طالوت کا قد عصا کے برابر نکلا، تو آپ نے وہ تیل ان کے سر میں ملا اور فرمایا اے طالوت، میں تمہیں اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کا بادشاہ بناتا ہوں، جاؤ
لشکر تیار کر کے قوم عمالقہ کا مقابلہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں شاہی خاندان سے نہیں ہوں، میری قوم اور پیشے کی مناسبت سے بنی اسرائیل مجھے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا رب کے انتخاب میں آ چکے ہو۔ عرض کیا نشانی کیا ہے؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم جا کر دیکھو کہ تمہارے گدھے بنا ڈھونڈے گھر پہنچ گئے ہیں۔ پھر آپ نے ان کی سلطنت کا بنی اسرائیل میں اعلان فرمایا، جس پر بنی اسرائیل نے کافی واویلا مچایا اور رب کی نافرمانی پر اتر آئے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔